اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 18، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ کا اسم گرامی نعمان، والد کا نام ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ علم شریعت کے مہر و مہ بن کر آسمانی طریقت پر روشن ہوئے، اور آپ نہ صرف رموز و حقیقت سے آگاہ تھے بلکہ دقیق سے دقیق مسائل و علوم کے معانی و مطالب واضح کر دینے میں مکمل درک رکھتے تھے، اور آپ کی عظمت و جلالت کی یہ دلیل ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف و احترام کرتے تھے، اور آپ کی عبادت و ریاضت کا صحیح علم تو خدا ہی کو ہے۔ آپ کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے شرف نیاز حاصل رہا، اور حضرت فضیل، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت بشر حافی وغیرہ ہستیاں آپ کے تلامذہ میں شامل رہیں۔ سبق آموز جواب: آپ کی کنیت کا عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ جب مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے تو پھر عورت کو کم از کم 2 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کہ اس کا جواب کسی اور وقت دوں گا، اور اس الجھن میں گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب آپ کی صاحبزادی حنیفہ نے الجھن کی وجہ پوچھی تو آپ نے عورتوں کا سوال پیش کر کے فرمایا کہ اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں، اور میری الجھن کا یہی سبب ہے۔ یہ سن کر صاحبزادی نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان عورتوں کا جواب دے سکتی ہوں، اور جب آپ نے وعدہ کر لیا تو صاحبزادی نے عرض کیا کہ ان عورتوں کو میرے پاس بھجوا دیجیے۔ چنانچہ جب وہ عورتیں آ گئیں تو صاحبزادی نے ایک پیالی ہر عورت کے ہاتھ میں دے کر کہا، اپنی اپنی پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا سا اپنا دودھ ڈال دو۔ اس کے بعد ایک بڑا پیالہ ان کو دے کر کہا کہ ان سب پیالوں کا دودھ اس میں ڈال دو، اور جب عورتوں نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم سب اس میں سے اپنا اپنا دودھ نکال لو، لیکن عورتوں نے عرض کیا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ صاحبزادی نے عرض کیا کہ جب 2 شوہروں کی شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی تو تم یہ کیوں کر بتا سکو گی کہ یہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ اور اس جواب سے وہ عورتیں ششدرا رہ گئیں، اور امام صاحب نے اسی دن سے ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نام سے زیادہ کنیت کو شہرت عطا کی۔ جس وقت مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ کہہ کر سلام پیش کیا کہ السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ بتائیے یہ شرف آپ جیسے خوش بختوں کے سوا کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ سچا خواب: جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار اقدس سے نکل کر علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں، اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ خواب سے بیدار ہوئے تو امام ابن سیرین سے تعبیر خواب دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بہت مبارک خواب ہے، اور آپ کو سنت نبوی کے پرکھنے میں وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ احادیث صحیحہ کو موضوع حدیث سے جدا کرنے کی شناخت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوبارہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو، اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے، لہٰذا دنیا سے کنارہ کش مت ہو۔ تقوی: آپ بہت ہی محتاط قسم کے لوگوں میں سے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے تمام علماء سے ایک عہد نامہ تحریر کرا کر قاضی وقت امام شبی کے پاس دستخط کے لیے بھجوایا، اس لیے کہ آپ ضعیفی کی وجہ سے اجتماع علماء میں شریک نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی مہر ثبت کر کے دستخط فرما دیا، لیکن جب یہ عہد نامہ حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچا تو فرمایا کہ امیر المومنین بذات خود یہاں موجود نہیں ہیں، لہٰذا یا تو وہ اپنی زبان سے حکم دیں یا میں خود وہاں چلوں، جب ہی دستخط کر سکتا ہوں۔ جب خلیفہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے امام شبی سے دریافت کروایا کہ کیا گواہی کے لیے دیدار بھی شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً دیدار شرط ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ نے بغیر دیکھے ہوئے دستخط کیسے کر دیے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے یقین کامل تھا کہ آپ ہی کا حکم ہے، اس لیے دستخط کر دیے۔ خلیفہ نے کہا کہ قضا کے عہدے پر فائز ہو کر آپ نے خلاف شرع کام کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عہدے پر کسی اور کا تقرر کر دوں۔ چنانچہ خلیفہ کے مشیروں نے امام ابو حنیفہ حضرت سفیان، حضرت شریح اور حضرت مشعر کے نام قاضی کے عہدے کے لیے پیش کیے، اور جب طلبی پر چاروں حضرات دربار کی طرف چلے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا
کہ میں کسی بہانے سے یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا اور سفیان تم فرار ہو جاؤ اور مشر تم پاگل بن جاؤ۔ اسی طرح شریح کو اس کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ تو راستہ ہی سے فرار ہو گئے، اور جب یہ تینوں داخل دربار ہوئے تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں عربی النسل نہیں ہوں، اس لیے سرداران عرب میرے فتویٰ کو غیر مسند تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر ایک جھوٹے کو یہ عہدہ تفویض نہیں کیا جا سکتا، اور اگر میرا قول سچا ہے تو جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ خلیفہ کا نائب و قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا، لیکن وہ پاگل بن گئے۔ دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ چنانچہ خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت شریح سے اصرار کیا تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے تمام عمر ان سے ملاقات نہیں کی۔ بصیرت: کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے اور گیند اتفاق سے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گری، اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا لے، لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے سے جب گیند اٹھائی تو آپ نے فرمایا یہ لڑکا حرامی ہے کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے، اور جب معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑکا حرامی ہے۔ ایک شخص آپ کا قرض دار تھا اور اس کے علاقہ میں موت واقع ہو گئی، اور جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھا، لیکن آپ کے مقروض کی دیوار کے پاس کچھ سایہ تھا۔ چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں تو آپ نے فرمایا کہ صاحب خانہ میرا مقروض ہے، اس لیے اس کے مکان کے سایہ سے استفادہ کرنا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے جو نفع بھی حاصل ہو وہ سود ہے۔ کسی مجوسی نے آپ کو گرفتار کر لیا اور انہی میں سے کسی جابر و ظالم مجوسی نے آپ سے کہا کہ میرا قلم بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بنا سکتا، اور جب اس نے قلم نہ بنانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محشر میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ظالموں کو ان کے معاونین کے ہمراہ اٹھاؤ، لہٰذا میں ایک ظالم کا معاون نہیں بن سکتا۔ عبادت: آپ 300 نفل ہر شب میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن راستہ میں کسی عورت نے دوسری عورت کو اشارہ سے بتایا کہ یہ شخص رات میں 500 نفل پڑھتا ہے، اور آپ نے ان کی گفتگو سن لی، پھر اسی رات سے 500 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن راستہ میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ 1000 نفلیں رات میں پڑھتے ہیں، چنانچہ اسی رات سے آپ نے 1000 نفلوں کو معمول بنا لیا۔ پھر آپ کے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات بھر بیدار رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے یقیناً پوری رات بیدار رہا کروں گا، اور جب شاگرد نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بندے اپنی اس تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ اور اسدن سے آپ نے مکمل 20 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے گٹھے پڑ گئے تھے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے نہیں دیکھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر لیا کیجیے تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کروں اور تنہائی میں خدا کا احترام ختم کر دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ اشارات: ایک رئیس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قلبی اناد رکھتا تھا اور نعوذ باللہ ان کو یہودی کہا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں ایک یہودی کے ساتھ تیری لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے غصہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو ایسی شادی کو قطعاً حرام تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے حرام کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ایک یہودی کے نکاح میں دے دیں۔ وہ آپ کا اشارہ سمجھ گیا اور توبہ کر کے اپنے برے خیالات سے باز آ گیا۔ ایک مرتبہ آپ حمام خانہ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک برہنہ شخص آ گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو فاسق اور کچھ نے ملحد تصور کیا۔ اس کو دیکھتے ہی امام صاحب نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ کی روشنی کب سلب کر لی گئی، فرمایا کہ جب سے تیرا پردہ
سلب کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قدریہ مسلک والے سے مباحثہ کرتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو کافر ہو جاتا ہے یا مذہب سے منحرف۔ پھر فرمایا کہ میں بخیل کی شہادت اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کا بخل ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا طالب رہتا ہے۔ کچھ لوگ تعمیر مسجد کے سلسلہ میں برکت کے خیال سے امام صاحب سے بھی چندہ لینے پہنچ گئے، لیکن یہ بات آپ کو ناگوار سی گزری اور شدید اصرار پر آپ نے بادل نخواستہ 1 درہم دے دیا، اور جب آپ کے شاگرد نے سوال کیا کہ آپ تو بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتے ہیں، پھر یہ 1 درہم آپ کے لیے کیوں بار ہو گیا؟ فرمایا کہ کسب حلال مٹی اور پانی میں نہیں مل سکتی، اس لیے 1 درہم کی وجہ سے مجھے اپنے مال پر شک ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے درہم واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھوٹا ہے۔ آپ درہم لے کر بہت مسرور ہوئے۔ فتویٰ و تقویٰ۔ ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ گرد و غبار کے کچھ ذرات آپ کے کپڑوں پر آ گئے، تو آپ نے دریا پر جا کر کپڑے کو خوب اچھی طرح دھو کر پاک کیا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو اتنی نجاست جائز ہے، پھر آپ نے کپڑا کیوں پاک کیا؟ فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ۔ منقول ہے کہ جب حضرت داؤد طائی کو لوگوں نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے علم پر عمل پیرا رہو، کیونکہ علم بلا عمل ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ علم تعبیر۔ خلیفہ وقت نے ملک الموت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، تو حضرت اسرائیل نے 5 انگلیاں اٹھا دیں، اور جب تمام لوگ اس کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے تو خلیفہ نے امام صاحب سے تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ 5 انگلیوں سے ان 5 چیزوں کی جانب اشارہ ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ اول، قیامت کب آئے گی؟ دوم، بارش کب ہوگی؟ سوم، حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ چہارم، کل انسان کیا کرے گا؟ پنجم، موت کب آئے گی؟ شیخ بو علی بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال کی قبر کے نزدیک سویا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے ایک معمر شخص کو آغوش مبارک میں لیے تشریف لائے، اور مجھے حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا امام اور تمہارے ملک کا باشندہ ابو حنیفہ ہے، آپ کا مقام۔ نوفل بن حبان بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ حساب کتاب میں مشغول ہیں، اور حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کے اطراف بہت سے بزرگ کھڑے ہیں، اور امام ابو حنیفہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کی اجازت کے بغیر کسی کو پانی نہیں دے سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی دے دو، چنانچہ امام صاحب نے مجھ کو 1 گلاس پانی دے دیا، اور شراب ہو کر پینے کے باوجود بھی پانی میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ پھر میں نے امام صاحب سے تمام بزرگوں کے نام دریافت کیے، تو آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اس طرح آپ نے 17 افراد کے نام بتائے جن کو میں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرتا رہا، اور بیداری کے بعد انگلیوں کے 17 پورے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا کہ میں آپ کو کس جگہ تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے پاس، چونکہ امام صاحب کے تفصیلی مناقب بیان کرنا بے حد مشکل ہیں، اس لیے یہاں اختصار سے کام لیا گیا۔